یہ جو نشہ چھوڑنا ہے اس کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے کہ منڈیا تو نشہ چھٹ دے، بڑی پیڑی چیز ہے فلانا، یہ جتنا مرضی کر لیں یہ بے فائدہ ہے۔ علاج کی بات کریں، مینٹل ہیلتھ کی بات کریں، ذہن کو آرگنائز کرنے کی بات کریں۔ آپ شاید کبھی حیران ہوں گے یہ دیکھ کے، لوگ عام طور پر بتاتے ہیں کہ گاؤں میں سب بہت اچھا ہوتا ہے، گاؤں کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، بڑا صحت افزا ہوتا ہے، اور صحت افزا ماحول ہوتا ہے گاؤں میں، مکھیاں ہی مکھیاں ہوتی ہیں، مچھر ہی مچھر ہوتے ہیں، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، اور ہر چیز میں گندگی ہوتی ہے، اور جو گاؤں میں اچھی چیز ہوتی ہے وہ شہر آ جاتی ہے، دودھ شہر آ جاتا ہے، انڈے شہر آ جاتے ہیں، اور گاؤں میں بس وہی دال ساگ رہ جاتا ہے۔ اور گاؤں میں صحتیں بھی اچھی نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں بڑی لمبی عمر پاتے ہیں، وہ لمبی عمر نہیں پاتے، بیچارے چھیتی بڈھے لگن لگ پڑتے ہیں۔ مطلب وہاں 60 سال کا جو بندہ ہوتا ہے گاؤں میں وہ لگتا ہے جیسے 90 سال کا ہے۔ شہروں میں، اور خاص طور پر اگر آپ نیو یارک کی بات کریں، لنڈن کی بات کریں، تو 90 سال کا بندہ بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک، اور اس کی صحت کافی اچھی ہوتی ہے شہروں میں۔ اور مینٹل ہیلتھ کے بھی یہی حالات ہیں، گاؤں میں مینٹل ہیلتھ بڑی خراب ہوتی ہے لوگوں کی۔ کل میں نے ایک واقعہ سنا تو مجھے بڑا ہی افسوس ہوا اس واقعے کو سن کے۔ ہمارے گھر میں ایک جوڑا ملازم ہے، تو ان کا کوئی رشتہ داروں کا واقعہ تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کی بہن کو بہت زیادہ چوٹیں لگی ہیں، اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، اور اس کے جسم پہ بڑے نیل پڑ گئے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ بتایا۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے سیڑھیاں چو ڈگ پئی سی۔ میں کہا 5-6 باری ڈگی ہونی ہے، اینیاں سٹاں واسطے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں سیڑھیاں چو بھی ڈگی سی، ویسے وہ خاوند نے ماریا سی، خاوند نے اسے بہت، اور اکثر وہ مارتا تھا۔ اور اگلی بات جو میں بتاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ اسی لڑکی کی بڑی بہن بھی پہلے اسی بندے کی بیوی تھی، اور اس نے اس کی گردن دبا کے مار دیا تھا۔ پہلی بڑی بہن ایک 4 سالہ بچی اس کو مارتا تھا، اس کی گردن دبا کے اس کو مار دیا۔ انہوں نے سوچا کہ بچی رول جائے گی بیچاری، تو انہوں نے اپنی بیٹی ایک اور دے دی کہ اینو رولو۔ اس کی آگے 4 بچے ہیں، اور وہ اس کو بھی بہت مارتا ہے اور شک کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کو وہم پڑتا ہے کہ اس کا کوئی افیئر ہے، اور وہ چرس پیتا ہے اور وہ نشے کرتا ہے، اور اس نے مار پٹائی کی۔ اور وہ اس وقت کوٹ لکھپت ایک ہاسپٹل ہے، جنرل ہاسپٹل، وہاں وہ داخل ہے، اور وہاں جا کے ڈاکٹروں کو بھی انہوں نے یہی کہا، ڈاکٹروں کو بھی یہی کہا کہ سیڑھیوں میں سے گر گئی تھی، پر ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں، یہ سیڑھیوں سے گرنے والی بات نہیں۔ پیرانویا بہت عام ہے، شکیزوفرینیا بہت عام ہے، مینٹل ہیلتھ خراب ہے، ڈس آرگنائزڈ ہے۔ گاؤں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی تعلیم و تربیت نہیں ہوتی، اور لوگ اپنے ذہن کو آرگنائز نہیں کر پاتے، 40-50 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کی مت ماری جاتی ہے۔ اینگر کو تو بہت پرائیڈ لیا جاتا ہے کہ جو اینگری ہو وہی بڑا آدمی ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ بتا کے حیران کر دوں گا کہ اس لڑکی کے والد کا اب بھی ارادہ ہے کہ ہسپتال سے صحت یاب ہو گئی تو واپس اسی وسانا ہے، کڑی نو اجاڑنا نہیں، ابھی انہوں نے وسانا ہے۔ تو یہ سچے واقعات سن کے بہت ہی حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کی بھی صورتحال ہوتی ہے۔ شہروں میں بہرحال لوگوں کے اب یہ حالات ہرگز نہیں ہیں، شہروں میں لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں، شہروں میں مینٹل ہیلتھ بھی کافی اچھی ہوتی ہے، لوگ آرگنائزڈ ہوتے ہیں، کوئی تھوڑا بہت اسکول کالج پڑھے، پھر ٹیلی ویژن دیکھا، کوئی آپس میں بات چیت کی تو ان کی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اصل چیز ہے مینٹل ہیلتھ کا صحیح ہونا۔ اور مینٹل ہیلتھ کی خرابیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں بنیادی طور پر، یا تو نظریے کی خرابی کہ نظریہ یہ عجیب و غریب ہو گیا، یا پھر موڈ کی خرابی، یا پھر اس کی کوئی کمبینیشن، ایسا کوئی نظریہ جو کہ صحیح ہے نہیں، مثال کے طور پر کہ جی نظر لگ گئی فلانے کو، یہ ایک نظریے کی خرابی ہے، یا اس طرح کی اور بہت ساری باتیں، جادو کر دیا کسی نے، جو بھی اس طرح کی ساری باتیں ہیں، یہ نظریے کی خرابی ہے۔ جو بہت ساری معاشرتی برائیاں ہیں وہ نظریے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور نظریے کی خرابی کے ساتھ ساتھ کبھی موڈ کی خرابی ہو جاتی ہے،
اور اس کے ساتھ توانائی ختم ہو جاتی ہے، کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا، بیہیورل ڈی ایکٹیویشن ہو جاتی ہے، بستر پہ لیٹے رہنے کو دل کرتا ہے، کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا، بعض اوقات اندر ہمت ہی نہیں ہوتی۔ ایسے موقعوں پہ لوگ نشے بھی شروع کر لیتے ہیں، اور پھر لوگ توقع رکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یار تیری ول پاور ہونی چاہیے تے تو ول پاور نال نشہ چھڑ دے، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر اس میں ول پاور ہوتی تو وہ نشہ کرتا ہی نہ، وہ ول پاور یوز کر کے اپنی زندگی کو نارمل ٹریک پہ رکھتا۔ جو نشہ کرتا ہے اس کے اندر ول پاور کوئی نہیں ہوتی، تڑپ ہوتی ہے نشے کے لیے، ول پاور کوئی نہیں ہوتی، ول پاور ہوتی تو نشہ نہ کرتا، کیونکہ وہ تڑپ اس کی نشے کے لیے ہے، نشے کے پیچھے وہ بھاگے گا۔ لیکن ول پاور وہ ہے جو کہیں بھی استعمال کر سکے، اٹس لائک منی، یہ پیسے کی طرح ہے کہ کسی چیز پہ بھی آپ لگا دیں، ول پاور پیسے کی طرح ہے، خرچ کر دیں گے تو خرچ ہو جائے گی، جمع کر کے رکھیں گے تو جمع ہو جائے گی، اور کسی چیز پر بھی آپ استعمال کر سکیں، اٹس لائک منی۔